سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ قال هذا صراط علی مستقیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ قال رب بما اغویتنی، شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور اس کے لیے سجا دوں گا زمین میں برے اعمال کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص اور اخلاص والے ہوں گے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جس نے تیری پیروی کی گمراہ ہونے والوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہوگا، لَهَا 7 أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ایک مخصوص تقسیم شدہ حصہ ہے۔ عزیزان محترم، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، مسجود ملائکہ بنایا، انسان کو عزت دی۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے یہ فخر، یہ شرف دیا کہ ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ اللہ پاک ہمیں ہمارا مقام بھی بتا رہے اور ہمیں ہمارا دشمن بھی بتا رہے۔ مقام تمہارا یہ ہے کہ فرشتے تمہیں سجدہ کرتے ہیں، اور دشمن تمہارا وہ ہے جس کی وجہ سے وہ ملعون ہوا، لعنتی ہوا، مردود ہوا، اور اس شیطان نے قسمیں اٹھائی کہ میں اس انسان کو، اس کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہاں جو لفظ اس نے شیطان نے بولا وہ لفظ یہ ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں زمین کے اندر ان کے لیے خوبصورتیاں بنا کے دکھاؤں گا، مزین کر کے دکھاؤں گا۔ برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھانا، غلط کاموں میں اچھا پہلو دکھانا، یہی شیطان کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور ایک جگہ اس نے یوں کہا کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو نئی نئی امیدیں دلاؤں گا اور نئے نئے ان کو جو ہے قصے کہانیاں گھڑ کے سناؤں گا۔
فَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور اے اللہ میں ان کو ایسی کہانیاں بنا کے سناؤں گا کہ یہ جانوروں سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگے گے۔ اے اللہ کہاں تیری ذات ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، اور کہاں جانور انسان سے بھی گویا کہ ہلکے درجے کی مخلوق، اور یہ اس ہلکے درجے کی مخلوق کی اکرام میں، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں ایسا لگے گا کہ اس کو ہی خدا بنا لے گا۔ اور پھر ایک جملہ اس نے یہ کہا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ اللہ تیری بنائی ہوئی شکل ان کو اچھی نہیں لگے گی، یہ اس شکل کے اور ڈیزائن بنائیں گے، یہ اپنی شکلیں بگاڑیں گے، صورتیں بگاڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ حضرات دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کس قسم کی ایسی چیزیں چل رہی۔ اب ایسے فولڈرز آ گئے، ایسے پروگرامز آ گئے، انسان کی شکل کو، بچوں کی شکلوں کو جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر کے تو اپنی فوٹوز لگاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے۔ یہ شیطانی چالیں ہیں ساری۔ داڑھیوں کے ڈیزائن بنتے، اللہ نے بنائے ہوئے بال ہیں، بالوں کے ڈیزائن بن رہے۔ جسم، اللہ نے خوبصورت انسان کا جسم بنایا، اس جسم کے اوپر ٹیٹوز بنا کر، مختلف شکلیں بنا کر اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں، اللہ سے اتنا خوبصورت نہیں بنا، نعوذ باللہ، ہم اور زیادہ اچھا بنا۔ اور میرے عزیز دوستو، سب سے زیادہ جو گمراہ کن جال ہے شیطان کا، وہ بدعات ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں یہاں اللہ پاک نے اس کا جملہ نقل کیا ہے۔ اس نے خود کہا میں ان سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، جو تیرے بندے ہوں گے۔ اور تیرے بندے کون ہیں؟ منہم المخلصین، بعض نے اس کو مخلصین پڑھا، اخلاص والے، بعض نے مخلصین پڑھا تیرے چنے ہوئے بندے۔ ان پہ میرا کوئی جال نہیں چلے گا، ان پہ میرا کوئی جال نہیں چلے گا۔ اور آگے اللہ پاک خود بھی ارشاد فرما رہے جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی تسلط نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہ تو شیطان کا داء چل گیا۔ آدم علیہ السلام اسی شیطان کی ایک بات ماننے کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، انہوں نے بھی فرمایا انہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے احد میں جو لغزش ہوئی اس کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ تو یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ تو اللہ کے مخلص اور اخلاص والے بندے ہیں، چھانٹے ہوئے بندے ہیں، ان پہ بھی تو اس کا داؤ چل رہا ہے۔ تو یہ اس نے کیسے کہا ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا؟ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ تو علماء اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، انبیاء ہوں، حضرات صحابہ اکرام ہوں رضی اللہ تعالی مجمعین، اور اسی طرح اولیاء اللہ ہوں یا نیک بندے ہوں، شیطان کے اثرات ان پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو ایسے رہنے نہیں دیتا کہ وہ توبہ کے بغیر رہے۔ اگر ان سے کوئی لغزش ہو بھی جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے، فوراً معافی مانگ لیتے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، انہوں نے فوراً توبہ کی، اور ایسی توبہ کی فرمایا کہ اگر ساری انسانیت کے آنسوؤں کو ایک سائیڈ پہ اکٹھا کیا جائے تو اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو سب سے زیادہ بڑھ جاتے، اتنا روئے اللہ کو منانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو فوراً توبہ کر لی۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے لغزش ہوئی، توبہ کر لی، اللہ پاک نے معاف بھی کر دی۔ اور تو اس سے مراد کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مطلب ہے اس کا
کہ اس سطح پہ لے جاؤں گا کہ ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہو. اور جب انسان شیطان کے پیچھے اتنا چلا جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اس کو نہیں ہوتی، تو پھر اس انسان کو اس کا ساتھ جہنم میں دینے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا. اور میرے عزیز دوستو، وہ حدیث مبارک ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کیا، غلط کاموں میں لگایا، لیکن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفار کر کے میری کمر توڑ دی. لوگوں کو میں نے گمراہ کیا، گناہوں پہ لگایا، غلط کاموں میں پھنسایا، انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا، گناہ معاف ہو گئے، استغفار کیا، گناہ معاف ہو گئے، تو میری تو کمر ٹوٹ گئی. اللہ نے کتنے موقع رکھ دیے، وضو کرو گناہ معاف، نماز پڑھو گناہ معاف، حتیٰ کہ امام کے پیچھے آمین کہو. فرمایا جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو تم بھی کہو آمین. امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی کہو آمین. فَقُولُوا آمین فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. فرشتوں نے آمین کہی ہے، تم بھی آمین کہو. یہ الگ بات ہے کہ آہستہ کہے یا اونچی کہے، لیکن کہنی چاہیے. آمین کہنے پہ گناہوں کی بخشش ہو رہی، گناہوں کی مغفرت ہو رہی. تو شیطان کہتا ہے اتنے مواقع اس کو مل گئے، اس نے گناہ معاف کرا لیے، میری تو کمر ہی توڑ دی، لت توڑ دیا میرا. تو پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، تو میں نے اس انسان کو بدعات میں لگایا، نئے نئے کاموں میں لگایا، غلط کام دین کا رنگ دے کر اس کے سامنے رکھے. اب اس سے جو دین سمجھ کے کر رہے اس سے کون توبہ کرے گا؟ اب 10 محرم الحرام کو عبادت کے نام پر جو کچھ ہوا ہے یا ہوتا ہے، اب اس سے کون توبہ کرے گا؟ وہ تو عبادت کر رہے، تو عبادت سے کون ان کو ہٹائے؟ ماتم کے فضائل بیان کر رہے، تعزیے کے فضائل بیان کر رہے، اللہ معاف کرے زنا اور متع کے فضائل بیان کر رہے. اب اس سے ان کو کون ہٹائے، کون روکے؟ وہ تو اس کو عبادت بنا کے پیش کر رہے. تو شیطان اتنی دور گمراہی میں لے جاتا ہے کہ وہاں سے بندے کی واپسی ناممکن ہو جاتی. اللہ ہی بچائے تو بچائے. تو فرمایا کہ شیطان کے اثرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی دور لے جائے کہ توبہ کی توفیق ہی نہ رہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان سے ہو جائے تو تب بھی اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. تو بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اور جب انسان اپنے گناہ پہ اصرار کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، میں نے غلط نہیں کیا، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اس کے دلائل دینے لگ جاتا ہے، اس کی تعویلیں کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر سمجھے وہ شیطانی جال میں الجھ گیا، وہ پھنس گیا شیطانی جال. تو ہم گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، لیکن ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے، اللہ رب العزت کی پناہ میں رہے شیطان مردود سے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس نے کہا تیرے مخلص بندے وہ میرے جال میں نہیں آئے. اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا، میں بھی کہہ رہا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. جو تجھ سے بچ گیا، جو تجھ سے بچ گیا وہ میرا ہے. اور اسی کو فرمایا ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہوگے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہوگا، تیرا کوئی غلبہ ان پر نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو گمراہ ہوں گے اور تیرے پیچھے چلیں گے، جو تیری اتباع کریں گے، جو تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کے علاوہ باقی میرے بندے ہوں گے اور میرے بندوں پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں. میرے بھائیو، ایسی ایسی باریک چالیں ہوتی ہیں شیطان کی کہ ہمیشہ شیطان جو ہے وہ گناہ کے رنگ میں نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات شیطان جو ہے نیکی کے رنگ میں آ جاتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اب حضرات کے علم میں ہے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں اختلاف رہا، کچھ نے مانا کچھ نے اختلاف کیا، بہرحال انہوں نے خلافت کی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، ان کی خلافت پہ بھی اتفاق نہ ہو سکا، اختلاف رہا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور خلافت چھوڑ دی، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر دیا۔ تو گویا جو اختلاف تھا وہ سارا ختم ہو گیا، یہ متفق علیہ خلیفہ بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن کے متعلق، میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ میری امت کو ایک جگہ جمع کرے گا، اس کی وجہ سے میری امت کا اختلاف ختم ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کو 64,65,000 مربع میل تک لے گئے۔ اس قدر طویل ترین ایریا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو خلافت کے امور میں بعض اوقات رات کو دیر تک جاگتے، ایک موقع ایسا آیا کہ صبح تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، تہجد میں آنکھ نہ کھلی، ہماری تو فجر میں نہ کھلے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو سارا دن روتے رہے، میری آج تہجد کیوں رہ گئی، سارا دن روتے رہے، افسوس کرتے رہے، ندامت کرتے رہے، اور اسی ندامت کا نام توبہ، یہی ندامت توبہ ہے۔ تہجد رہ جانے پہ توبہ کرتے رہے، اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، رات کو تاخیر سے سوئے تو تہجد کا ٹائم بالکل ختم ہونے کے قریب ہوا، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے آ کے مجھے جگایا، کسی نے مجھے آ کے جگایا اور کہا کہ بھائی اٹھ کے تہجد پڑھ لو۔ تو بڑے حیران ہوئے، میرے کمرے میں کوئی کیسے آ سکتا ہے، میرا تو کمرہ بند ہے، باہر دربان موجود ہے، یہ کون آ گیا اور کس کو اتنی جرأت ہوئی؟ پھر اپنی بصیرت والی نظروں سے سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اور اس کو قابو کر لیا۔ اس کو کہنے لگے تو مجھے کیسے جگانے آ گیا، تیرا تو کام ہے، تو فجر کے ٹائم بھی مٹھی چاپی کرتا ہے کہ ابھی بڑا وقت ہے، سو لو اور سو لو، تو تہجد کے لیے کیسے جگانے آ گیا؟ تو شیطان آگے سے کیا کہنے لگا کہ حضرت آپ چھوڑیں، تہجد پڑھیں، عبادت کریں، وقت تھوڑا ہے۔ کہا نہیں، پہلے بتاؤ پھر چھوڑوں گا۔ تو پھر کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کل تہجد رہ گئی اور اس پہ اتنا روئے، اتنی ندامت اختیار کی، اتنا اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ اتنا ثواب آپ کو تہجد کا نہیں ملتا جتنا اللہ نے رونے دھونے پہ دے دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ تہجد کا ثواب ہی لے لیں، وہی ٹھیک ہے، یہ بعد والا ثواب تو اس سے زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات یہ نیکی کے رنگ میں بھی آ جاتا ہے کہ بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی میں لگاتے ہیں۔ اب انسان تو سمجھ رہا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، حقیقت میں کیا ہے، اس نے بڑی نیکیاں چھڑوا دی اور چھوٹی نیکیوں پہ لگا دی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے مقاصد، اس کے مکر و فریب کو سمجھنے کے لیے انسان بہت مشکل ہے کہ اس کو سمجھ سکے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑے، کسی سمجھدار انسان سے اپنی زندگی کے فیصلے کروائے دے کہ کہیں میرا یہ فیصلہ یہ کہیں شیطانی فیصلہ تو نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص مریدین میں سے تھے، وہ عرض کرنے لگے حضرت میں بعض اوقات جب ذکر کرنے لگتا ہوں تو ایک دم دل میں بڑا جذبہ اٹھتا ہے کہ یہ سب چھوڑو اور جہاد کے لیے نکلو، یہ سب چھوڑو اور جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت نے فرمایا یہ شیطانی جال ہے، صرف یہ تجھ سے یہ بھی چھڑانا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں کرنے دے گا، نہ وہ کرنے دے گا نہ یہ کرنے دے گا، اس لیے جو کر رہے ہو اسی کو سکون کے ساتھ کرو، جب وہ وقت آئے گا پھر اس کے لیے بھی دیکھا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کے مکر و فریب کو کوئی سمجھدار انسان ہی سمجھ سکتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے، ان سمجھداروں سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے تاکہ اللہ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ رکھے۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میری بھی سن لے، پھر تو نے اگر قسمیں اٹھائی ہے تو میری بھی سن لے، ان جہنم لموعدہم اجمعین، تو اور جو تیرے پیچھے چلیں گے سب کو جہنم میں اکٹھا کرو گا، سب جہنم میں جاؤ گے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ تیرا بھی اور تیرے متبعین کا بھی حشر جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے، 7 دروازے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 دروازوں کا مطلب یہ کہ جہنم 7 حصوں میں تقسیم ہے، 7 جگہ پہ جہنم ہے، اور ہر ایک جہنم کے لیے الگ الگ دروازہ، اور پھر اسی کے مختلف نام بھی بعض حضرات نے لکھے۔ ایک کا نام جہنم ہے، ایک کا نام جحیم ہے، ایک کا نام سقر ہے، ایک کا نام سعیر ہے، ایک کا نام لظا، ایک کا نام حطمہ، اور ایک کا نام حاویہ۔ یہ 7 جہنم کی قسمیں ہیں جو الگ الگ قسمیں اور مختلف قسم کی جہنمیں، ہر ایک جہنم دوسری سے عذاب میں بڑی ہوئی ہے۔ اور بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ یہ 7 ابواب جو ہیں یہ جہنم کے اوپر نیچے 7 درجے، ایک سطح زمین کے ساتھ ملا ہوا درجہ جو ایمان والوں کے لیے ہوگا، گناہ گار ایمان والے اس میں ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس سے نچلا درجہ ہے، پھر اس سے نچلا درجہ ہے، پھر اس سے نچلا درجہ ہے، اور بالکل جو آخری اور 7واں ہے زمین کی گہرائی کے اندر، اس کے متعلق قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین کا ٹولہ ہوگا یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر، کفار و منافق مشرکین اور یہود و نصارہ، ان سے بھی نیچے منافقین کا ٹولہ ہو۔ تو یا تو اوپر نیچے 7 جہنمیں اور ان کے 7 دروازے، اور یا چوڑائی کے اندر زمین علیحدہ علیحدہ جگہ پر 7 جہنمیں اور ان کے 7 گیٹ ہے۔ لہا 7 ابواب، اللہ فرماتے ہیں اس کے 7 دروازے، 7 گیٹ، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے علیحدہ ایک قسم ہے جو تقسیم کی ہوئی، جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مختلف اعمال والے گزریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذاکرین کے لیے الگ دروازہ ہوگا، روزے داروں کے لیے باب الریان الگ دروازہ ہوگا جنت کا۔ اسی طرح علماء فرماتے جہنم کے بھی 7 دروازے اور وہاں الگ الگ اعمال میں تقسیم ہوں گے، کافروں کے لیے علیحدہ ہوگا، مسلمانوں میں پھر خدا نخواستہ جو چور ہیں وہ علیحدہ، زانی علیحدہ، شرابی علیحدہ، بدعتی علیحدہ، ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازہ، اور وہ اس الگ دروازے سے اپنی جہنم میں جائے۔ اللہ ہم سب کی اس جہنم سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ روایات میں آتا ہے جو شخص روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھ لینا چاہیے اللہم اجرنی من النار۔ اور ایسے اعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطانی مقاصد اور اس کے مکر و فریب اور جالوں سے بچنے کی اور اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله۔